الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ عابد اور اسم اعظم کا اس کو علم حاصل تھا، اسی طرح سے مستجاب الدعوات یعنی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، رد نہیں ہوتی تھیں۔ دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی، سننے کی نعمت عطا فرمائی، سونگھنے کی نعمت عطا فرمائی، زبان کی نعمت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اسی الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن پاک کا بہت ہی پیارا واقعہ، نیا واقعہ، جو سن کر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ناشکری سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بلعام بن باعورہ یہ شخص اپنے دور کا بہت ہی بڑا عالم، عابد اور اسم اعظم کا اس کو علم حاصل تھا، اسی طرح سے مستجاب الدعوات یعنی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، رد نہیں ہوتی تھیں۔ یہ ایسا شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس کی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آنے لگے، تو اس کی قوم نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو اس کی قوم نے بلعام بن باعورہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ بد دعا کیجئے کہ یہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں۔ پوچھا گیا کہ کس لیے یہ جنگ ہو رہی ہے، تو اس کی قوم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری زمینیں لے کر بنی اسرائیل کو دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ سن کر، یہ بات ان لوگوں کے منہ سے سن کر، بلعام بن باعورہ نے کہا کہ میں اور اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہوں، اور مومن جو آپ کے لشکر میں موجود ہیں ان کے لیے، اور آپ کے لشکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے بھی شامل ہوں گے، تو میں بد دعا نہیں کر سکتا۔ ان کے بار بار اصرار کرنے پر بلعام بن باعورہ نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ استخارہ کیا گیا، استخارہ میں بھی بلعام بن باعورہ کو اجازت نہیں ملی، تو اس نے اپنی قوم کو صاف صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی قوم وہ جانتی تھی کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو ان لوگوں نے بلعام بن باعورہ کو بہت ہی زیادہ مال دولت کا لالچ دیا، اور یہاں تک کہ وہ شخص بلعام بن باعورہ مال کے لالچ میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے
بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ اب وہ جس گدھی پر سوار تھا وہ گدھی آگے کی طرف نہ جاتی بلکہ پیچھے کی طرف ہٹتی اور بار بار پیچھے کی طرف مڑتی۔ بلعام بن بورا اس کو مار مار کر آگے کی طرف لے کر جا رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گدھی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور گدھی نے کہا کہ تیرا برا ہو تو اللہ کے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ تو بلعام بن بورا نے اس کی آواز کو، اس کی بات کو، اس کی تقریر کو سننے کے باوجود آگے قدم بڑھاتا گیا۔ گدھی نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہی ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے، اللہ کے فرشتے آگے موجود ہیں جو میرا رخ پیچھے کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بلعام بن بورا نے گدھی کو مار مار کر آگے کی طرف لیتا چلا گیا، یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اب بلعام بن بورا اتنا بڑا عالم تھا، اس کے اسٹوڈنٹس، اس کے شاگردوں کی تعداد اتنی تھی کہ ان کے پاس 12,000 دواتیں موجود تھیں، 12,000 دوات جس کے اندر سے وہ سیاہی لگا کر اپنے اسباق لکھتے تھے۔ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے اللہ کے نبی کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنے کے لیے وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اب پہاڑ پر چڑھ کر اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ بلعام بن بورا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لشکر کے لیے بد دعا کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ رب تعالیٰ نے اس کی زبان پر وہی الفاظ اس کی قوم کے لیے جاری فرما دیے۔ اب نیچے سے قوم کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے بلعام بن بورا، یہ تو کیا کر رہا ہے، ہمارے خلاف بد دعائیں کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں کہنا تو کچھ اور چاہتا ہوں، مانگنا تو کچھ اور چاہتا ہوں، لیکن میری زبان سے رب تعالیٰ یہ الفاظ الٹ ادا کروا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، میرا کچھ نہیں بچا۔ وہ بے ایمان ہو کر پہاڑ سے نیچے آیا اور اس نے کہا اپنی قوم کو، میں اب اور تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل کے لشکر میں خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے ان کو لباس اچھا والا پہنا کر اور بناؤ سنگھار کر کے ان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو ان کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر کسی ایک نے بھی زنا کر لیا، گناہ کی طرف کوئی ایک بھی آ گیا تو وہ لشکر جو ہے وہ ہار جائے گا آپ لوگوں سے اور فتح تمہاری ہوگی۔ بہرحال بنی اسرائیل کا لشکر آگے کی طرف آ رہا تھا، ادھر سے انہوں نے اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے خوبصورت لڑکیاں چنی اور ان کو عمدہ لباس پہنا کر بناؤ سنگھار کر کے ان کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس زادہ وہ کھڑا ہوا، اس نے ایک لڑکی کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فتویٰ لینے لگا کہ کیا یہ میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو فوراً نیچے اتارو اور اپنے سے دور کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ بہرحال اس پر شہوت کا غلبہ تیزی سے جاری تھا، وہ شہوت میں مبتلا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی کا حکم چھوڑ کر گناہ کی طرف گیا اور گناہ کر ڈالا۔ اس کا وبال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی،
لشکر تتر بتر ہو گیا اور وہاں سے لشکر واپس لوٹ آیا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ایک اگر شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اور اس کی جو رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جو ہے نا رب تعالیٰ کا عذاب صرف اس ایک پر نہیں بلکہ پوری قوم پورے لشکر پر نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، طرح طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کا ادب و احترام اور ان کی عزت دل سے کرنی چاہیے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، بلعام بن باورا کو اتنی نعمتیں دینے کے باوجود پھر اس سے یہ سب لے کیوں لی گئیں؟ اس پر یہ وبال کیسے اور کیوں کر آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کو بتایا کہ بلعام بن باورا کو میں نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اس نے ایک بار بھی میرا شکر ادا نہیں کیا، نا شکری کی وجہ سے میں نے اس سے یہ تمام نعمتیں واپس لے لیں اور اس کو ایمان سے خارج کر دیا، بے ایمان کر کے اس کو موت دی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم رب تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہیں، رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچے رہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ شکر ادا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو انسان شکر ادا کرتے ہیں وہ ہر حال میں اس دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے۔ بہرحال شکر ادا کرنے کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ اور کہ ایک شخص جو ہاتھوں سے معذور، ٹانگوں سے معذور، آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا، زبان سے وہ صحیح طرح سے بول نہیں سکتا تھا، اسی طرح سے ہر طرح کا عیب اس میں پایا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو کسی نے جاتے ہوئے جب سنا تو پوچھا کہ یہ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایمان جیسی دولت تو عطا فرمائی ہے، میرے پاس اور کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن ایمان تو میرے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ بالکل تم نے بجا فرمایا۔ تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال جیسی دولت عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے ہمیں صحت جیسی دولت عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی نعمت عطا فرمائی، سننے کی نعمت عطا فرمائی، سونگھنے کی نعمت عطا فرمائی، زبان کی نعمت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے رب تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمت سے نوازا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے؟ ہمیں ہر حال میں ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر نعمت کا خاص طور پہ ایمان جیسی دولت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہم ہیں، ان نعمتوں کا خاص کر شکر ادا کیا کریں کہ رب تعالیٰ شکر کرنے کو پسند فرماتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالی شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں ایمان جیسی دولت پر قائم رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ شکر جو ہے یہ کئی طرح سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، کردار سے بھی ہوتا ہے، انداز سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے کافی سارے ایسے طریقے ہوتے ہیں جن سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ رب تعالیٰ ہمیں کھانے کی نعمت عطا فرما رہا ہے، 3 ٹائم کا 2 ٹائم کا رزق عطا فرما رہا ہے، کھانا عطا فرما رہا ہے، پانی عطا فرما رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو یا جن لوگوں کے پاس پانی نہیں، ہم ادھر جا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ پانی کی قدر کیا ہے، یہ نعمت کیا ہے۔ ہمیں ہوا کا پتہ چلے، آج ہوا بند ہو جائے، آکسیجن بند ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پودوں کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں، جس نعمت کی طرف ہم نظر دوڑاتے جائیں، ہر نعمت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی پیارا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات کو منوانے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے کہ جن پر اس کا عذاب ہو۔ رب تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس درس و بیان کو سن کر یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں اس بیان کو پورا سن کر اسے آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی نے سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تو یہ ہمارے لیے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس اچھی باتوں، اچھی اور قرآن کے سچے واقعات والے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بھی جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا ہے، یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ بلعام بن باورہ والا پورا کا پورا واقعہ اس میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں قرآن سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس چینل کو آگے شیئر کریں، پروموٹ کریں، تاکہ اس پر جو آنے والی اچھی باتیں ہیں یہ دوسروں تک پہنچیں اور دوسرے سن کر عمل کریں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔